نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وابٹے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 165 پر لکھا ہے، درود پاک کی فضیلت کے تحت، کہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا دعا کی قبولیت کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائی۔ مسلم شریف حدیث نمبر 131، اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نیکی کا ارادہ کرے لیکن اس پر عمل نہ کر سکے تو اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں ایک کامل نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو صرف نیت پر کامل نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ تو آج کے سلسلے میں شرکت کیجیے اچھی نیتوں کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کیجیے، ادب کے ساتھ بیٹھنے کی نیت کیجیے۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے معراج مصطفیٰ کا بیان، سبحان اللہ، دل میں عشق رسول پیدا ہوگا، اور عشق رسول پیدا ہو جائے تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ تو معراج مصطفیٰ بنظر رضا، سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت نے اپنے نعتیہ کلام حدائق بخشش میں قصیدہ معراجیہ کے علاوہ جن اشعار میں معراج مصطفیٰ کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے کچھ ہم اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل سننے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت مصطفیٰ جان رحمت سراپا جود و کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرتے ہیں۔ زہِ عزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکان عرش ان کا فلک، فرش ان کا ملک، خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے! کلمہ تحسین زہے، بہت خوب۔ اللہ تعالیٰ نے
اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو کتنا بلند فرمایا کہ عرش معلا اپنی تمام تر بلندیوں کے باوجود شب معراج کے دولہ کے زیر قدم ہے. سبحان اللہ. ان کا مکان عرش، فلک ان کا فرش، اور ملک یعنی فرشتے ان کے در کے خادم ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. عرش کیا ہے؟ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب سایہ عرش کس کس کو ملے گا، اس کے صفحہ نمبر 9 پر لکھا ہے، عقل انسانی کو حیرت زدہ کر دینے والا عرش عظیم بھی اللہ عز و جل کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جو بغیر ستونوں کے قائم ہے اور اس کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے اور مخلوق خداوندی میں سب سے بڑا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، ہم صرف اس کا نام جانتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر سب سے عظیم آیت کون سی نازل ہوئی؟ ارشاد فرمایا آیت الکرسی. ارشاد فرمایا اے ابو ذر، 7 آسمان کرسی کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی طرح ہیں جو کسی جنگل میں پڑی ہو، اور عرش کی کرسی پر فضیلت اس طرح ہے جیسے جنگلی زمین کی فضیلت اس انگوٹھی پر. تو عرش اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا ہے معالم التنزیل کے حوالے سے کہ قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بے شک اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اور بے شک تمہارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل اور تمام خلق سے زیادہ اس کے نزدیک عزیز و جلیل ہیں. پھر قرآن پاک کی آیت تلاوت کی اور فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شب اسرا کے دولہ کو روز قیامت عرش پر بٹھائے گا. فتاوی رضویہ میں ہے 30ویں جلد میں صفحہ 652 کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج عرش پر پہنچے تو عرش نے آپ کا دامن اجلال تھام لیا. شان و شوکت والے نبی کا شان و شوکت والا دامن تھام لیا. اور حضرت سیدنا عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں جب محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج عرش اعظم پر گئے تو عرش نے آپ کا دامن پکڑ لیا. عرض کی یا حبیب اللہ، آپ کی وہ ذات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے جمال صمدیت اور جلال احدیت کا مشاہدہ بخشا. میں اس کی جلوہ گاہ ہونے کے باوجود اب تک اس کے مشاہدے سے محروم ہوں. یا حبیب اللہ، مجھے جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو میں اس کی ہیبت و جلال سے کانپ گیا. اللہ تعالیٰ نے میری پیشانی پر لکھا لا الہ الا اللہ، تو میرے اوپر ہیبت و جلال اور بڑھ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو میری ہیبت ختم ہو گئی. سبحان اللہ. زہ عزت و اعتلاء محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد.
مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیا شان و رفعت عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ پارہ 30 سورہ علم نشرہ آیت نمبر 4 ارشاد ہوتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ خزائن العرفان میں اس کے تحت ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امی علیہ السلام سے اس آیت کو دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی ذکر کی بلندی یہ ہے جب میرا ذکر کیا جائے میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں مراد اس سے یہ ہے کہ اذان میں، تکبیر میں، تشہد میں، ممبروں پر، خطبوں میں تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ہر بات میں اس کی تصدیق کرے اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار، وہ کافر ہی رہے گا۔ قتادہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر دنیا و آخرت میں بلند کیا۔ ہر خطیب، ہر تشہد پڑھنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ پکارتا ہے۔ کیا شان ہے معراج والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج 5 قسم کی سواریوں پر سفر فرمایا۔ بڑی معلوماتی بات ہے، تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے مکے سے بیت المقدس تک آپ نے براق پر سفر کیا، بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں پر سفر کیا، آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر سفر کیا، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل امی علیہ السلام کے بازوؤں پر سفر کیا، اور سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین تک رف پر سفر فرمایا۔ معراج جلد 8 صفحہ 145 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ واپسی پر بھی اسی ترتیب سے ان پر سواری فرماتے ہوئے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ براق، رف وغیرہ جس ترتیب سے حضور کو لے گئے تھے اسی ترتیب سے واپس لائے۔ اور تفسیر روح المعانی میں یہ بھی لکھا ہے کہ بیت المقدس سے مقام قاب قوسین تک پہنچنے میں آپ نے 10 منزلوں پر قیام فرمایا اور ہر منزل پر کچھ گفتگو فرمائی، بہت سی خداوندی نشانیوں کو ملاحظہ فرمایا۔ 10 منزلیں جو آپ نے طے فرمائیں، نمبر 1 آسمان اول، نمبر 2 دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 5واں آسمان، چھٹا آسمان، 7واں آسمان، سدرۃ المنتہا، مقام مستوی جہاں آپ نے قلم قدرت کے چلنے کی آوازیں سنی، اور 10واں مقام عرش اعظم۔ زہ عزت و اعتلاء محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
ورا تشریف لے گئے. عرش اپنی تمام تر بلندیوں کے باوجود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر قدم ہے، بوسے لیتا ہے. سبحان اللہ. اور ملک یعنی فرشتے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں. کہا گیا کہ جبریل امی علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے آقا ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے. اور دارمی شریف کی حدیث پاک ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے. سب نے معراج کے دولہا کا ذکر کیا. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں 70,000 فرشتے نہ اترتے ہوں، حتیٰ کہ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو گھیر لیتے ہیں، اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور معراج والے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب شام پاتے ہیں تو چڑھ جاتے ہیں. اور ان کی مثل اترتے ہیں وہ بھی اس طرح کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب شاہ عرب صلی اللہ علیہ وسلم سے زمین کھلے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں میں نکلیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں گے. اس حدیث کے تحت مرآت جلد 8 صفحہ 282 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں خیال رہے ہمیشہ سارے فرشتے ہی حضور پر درود بھیجتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، مگر یہ 70,000 فرشتے وہ ہیں جن کو عمر میں ایک بار حاضری دربار کی اجازت ہوتی ہے. یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت حاصل کرنے کو حاضری دیتے ہیں. جو فرشتہ ایک بار حاضری دے جاتا ہے اسے دوبارہ حاضری کا شرف نہیں ملتا. ساری عمر میں صرف چند گھنٹے یعنی آدھا دن کی حاضری نصیب ہوتی ہے. اور فتاوی رضویہ شریف میں مواہب شریف کے حوالے سے کہ ہر صبح 70,000 فرشتے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں. ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی معراج کے دولہا میٹھے مصطفیٰ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وابٹے تھے.